نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنے کے لیے ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں جو کہ سنن ابی داود وغیرہ کتب احادیث میں مذکور ہے۔ روایت کچھ یوں ہے کہ 3 لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ان میں ایک حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مقدام سے، کیا تمہیں پتہ چلا ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ حضرت مقدام نے انا للہ پڑھی تو ان سے ایک آدمی نے کہا، یا بعض روایتوں میں ہے کہ سیدنا معاویہ نے کہا کہ کیا تو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو مصیبت سمجھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، تو میں نے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے کہ یہ مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ تو وہاں ایک استی آدمی موجود تھا، اس نے کہا وہ ایک انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا۔ آگے یہ تفصیلی روایت ہے۔ وہ لوگ اس روایت کو لے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یوں اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو مصیبت پریشانی نہیں سمجھا، بلکہ دبے لفظوں میں خوشی کا اظہار کیا۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تحقیقی طور پر اصول محدثین کے مطابق یہ روایت سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ ضعیف و مردود ہے، کیونکہ اس روایت میں ایک راوی ہے بقیہ بن ولید، اس میں 2 خامیاں تھیں۔ نمبر 1، یہ راوی قابل حجت و استدلال نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ نمبر 2، یہ راوی تدلیس تسویہ کا ارتکاب کرتا تھا۔ پہلی بات کی وضاحت یہ ہے کہ بقیہ کے بارے میں محدثین کی آراء مختلف ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بقیہ مطلقاً ثقہ ہے، اور دیگر بعض حضرات بقیہ کو بعض شرائط کے ساتھ ثقہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی وہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر بقیہ راوی ثقہ روات سے روایت کرے تو معتبر ہے، اور اگر ضعفاء اور مجہولین سے روایت کرے تو معتبر نہیں ہے۔ اور اکثر محدثین کے نزدیک بقیہ راوی مجروح ہے، ضعیف ہے، ناقابل حجت ہے۔ حضرت امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ محدثین کا اجماع ہے کہ بقیہ راوی قابل حجت نہیں ہے، اور بعض حضرات کے اقوال تطبیقی صورت کے ہیں۔ مثلا بہت بڑے امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بقیہ کی روایات سنت وغیرہ میں نہ لو، ثواب وغیرہ میں لے لو۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے اس قول کو ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ بقیہ کی روایت احکام میں حجت نہیں ہے، فضائل اور ترغیب و ترہیب میں حجت ہے۔ اسی طرح ایک اور تطبیقی قول محدث جوزجانی کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بقیہ جب کسی روایت میں منفرد ہو تو اس کی روایت قابل حجت نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ کیا نکلا اس ساری بات کا؟ کہ بقیہ کو ثقہ قرار دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک تو اس پر جرح کرنے والے حضرات کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کی جرح بھی بڑی مضبوط ہے، اور توثیق کرنے والوں کی تعداد بھی کم ہے، اور ان میں سے بعض کی توثیق مطلقاً ہے اور بعض قیود کے ساتھ اس کی توثیق کرتے ہیں۔ تو چونکہ بقیہ راوی ضعیف ہے، اس لیے مذکورہ روایت قابل حجت و استدلال نہیں۔ اور اگر ہم تطبیقی اقوال کو لیں تو بھی مذکورہ روایت معتبر نہیں ٹھہرتی، کیونکہ مذکورہ روایت کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے، اور بقیہ راوی احکامات میں حجت نہیں، جیسا کہ محدث سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے۔ اور اسی طرح اگر محدث جوزجانی کا قول لے لیا جائے تو بھی مذکورہ روایت قابل حجت و استدلال نہیں،
کیونکہ مذکورہ روایت میں بقیہ راوی منفرد ہے اور اس کا کوئی معتبر متابع موجود نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی بات کہ بقیہ راوی ضعیف ہے اور یہی راجح ہے۔ اور دوسرا، بقیہ راوی میں دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ تدلیس تسویہ کا مریض تھا۔ تدلیس تسویہ یہ تدلیس کی بڑی بری صورت ہے، کیونکہ اس تدلیس میں راوی نہ صرف اپنے استاد کا واسطہ گراتا ہے بلکہ وہ اپنے استاد سے اوپر سند میں کسی بھی واسطے کو گرا دیتا ہے، اور بے شمار محدثین نے بقیہ کو تدلیس تسویہ کا مرتکب قرار دیا ہے۔ اگر آپ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلل پڑھیں گے تو انہوں نے ایک جگہ پر ایک مثال کے ساتھ بڑے زبردست انداز میں بقیہ کی حقیقت کو کھولا ہے، اور انہوں نے بتلایا ہے کہ بقیہ نے کیسے تدلیس تسویہ کر کے ایک متروک راوی کا واسطہ سند سے گرا دیا۔ اگر کوئی راوی تدلیس تسویہ کا مرتکب ہو تو اس کا حکم کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ ایسا راوی اگر ثقہ ہو تو اس کی روایت تب معتبر ٹھہرتی ہے جب اس راوی سے لے کر صحابی کے واسطہ تک تمام راوی ایک دوسرے کے ساتھ سماع کی صراحت والا صیغہ بیان کرے، حدثنا، اخبرنا، سمعنا، سمعت وغیرہ۔ اس کو کہتے ہیں سماع بالمسلسل، ورنہ وہ روایت ضعیف ٹھہرتی ہے۔ چونکہ مذکورہ روایت بقیہ نے بحیر سے لی ہے اور بحیر سے اوپر سماع کی صراحت والا صیغہ نہیں ہے، لہٰذا مذکورہ روایت معتبر اور قابل حجت نہیں بلکہ ناقابل حجت و استدلال ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے دشمنوں کا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے اس روایت کا سہارا لینا بالکل مردود ہے۔ ایک رافضی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس روایت کو تمہارے علامہ ذہبی نے صحیح قرار دیا ہے، تو کیا تم علامہ ذہبی سے بڑے عالم ہو؟ رافضی کو ہم دو طرح سے جواب دیتے ہیں، نمبر ایک الزامی، نمبر دو تحقیقی۔ الزامی جواب یہ ہے کہ رافضیوں کی معتبر کتاب الکافی میں لکھا ہوا ہے امام معصوم کا قول کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو قرآن پاک لے کر آئے تھے اس میں 17,000 آیات تھی، جبکہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ موجودہ قرآن 17,000 آیات پر مشتمل نہیں ہے۔ موجودہ قرآن کی آیات 6,000 سے کچھ اوپر ہے، نہ کہ 17,000۔ اس روایت کو رافضیوں کے امام ملا باقر مجلسی نے مرآت العقول میں صحیح قرار دیا ہے۔ معترض رافضی سے ہمارا سوال ہے کہ مذکورہ روایت کو تم صحیح قرار دیتے ہو یا ضعیف؟ اگر تم صحیح قرار دیتے ہو تو مطلب یہ نکلا کہ تم قرآن پاک میں تحریف کے قائل ہو، پھر بھی تم پھنس گئے۔ اور اگر تم اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہو تو پھر ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ اس روایت کو تمہارے علامہ مجلسی نے صحیح قرار دیا، تم ضعیف کیسے قرار دے رہے ہو؟ کیا تم علامہ مجلسی سے بڑے عالم ہو؟ تو جو جواب اس اعتراض کا تم دو گے وہی جواب ہماری طرف سے تم اپنے اعتراض کا سمجھ لینا۔ ہم ضمناً سمجھانے کے لیے ایک اور بات عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے مذہب کے تمام علماء کی مکمل تحقیق پر موافقت نہیں کرتے، یعنی اگر کسی نے کسی روایت کو صحیح قرار دے دیا تو تم بھی یہ کہتے ہو یہ صحیح ہے، اگر ضعیف قرار دے دیا تو تم بھی کہتے ہو صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے، جیسا کہ سلیم بن قیس اور ابان کے بارے میں کتنا مشہور جھگڑا ہے تمہارے ہاں، تو بعض ابان کو ثقہ قرار دیتے ہیں، بعض ضعیف قرار دیتے ہیں، اور بے شمار جگہ پر تم اختلاف کرتے ہو اپنے علماء سے۔ تو کیا ان تمام جگہوں پر تم سے کہنا درست ہے کہ تم فلاں علامہ سے بڑے عالم ہو؟ اور تحقیقی جواب سنو، یہاں پر علامہ ذہبی کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے، یعنی ہم علامہ ذہبی کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ علامہ ذہبی کے بالمقابل وہ بہت بڑے بڑے ائمہ جرح و تعدیل ہیں جنہوں نے بقیہ راوی کو مجروح قرار دیا ہے، اور وہ حضرات ہیں جنہوں نے بقیہ راوی کو تدلیس تسویہ کا مرتکب قرار دیا ہے۔ چونکہ یہ حضرات جو اس کو مجروح قرار دیتے ہیں اور تدلیس تسویہ کا مرتکب قرار دیتے ہیں، علم و فضل، تحقیق و تدقیق میں علامہ ذہبی سے بہت بڑا مقام رکھتے تھے،
اس لیے ان کی بات کو ترجیح ہوگی، لہذا یہ روایت معتبر نہیں ہے۔ دوسرا معترض نے یہ کہا کہ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ علامہ البانی کی تحقیق میں تضاد ہے، کیونکہ یہاں وہ اس روایت کو صحیح قرار دے رہے ہیں بقیہ کی تدلیس کے باوجود، اور ایک دوسری جگہ پر وہ بقیہ کو تدلیس تسویہ کا مرتکب قرار دے کر روایت کو مجروح قرار دے رہے ہیں۔ تو جب تعارض ہو گیا تو تعارض کی وجہ سے علامہ البانی کی دونوں تحقیقات مردود ٹھہری۔ اور دوسری بات، ہمارے ہاں توثیق و تضعیف، جرح و تعدیل میں علامہ البانی کا کوئی بہت بڑا مقام نہیں تھا، وہ بہت زیادہ غلطیاں کرنے والے تھے اس معاملے میں، لہذا ان کی تعدیل و جرح قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے تو ابھی موجودہ دور کے ایک بڑے عالم جو تحقیق میں اور جرح و تعدیل میں علامہ البانی سے بہت اوپر کے تھے، علامہ شیب ارناؤط، انہوں نے مذکورہ روایت کو ناقابل حجت و استدلال قرار دیا ہے۔ دیکھیے علامہ شیب الارناؤط رحمہ اللہ کا سنن ابی داود میں مذکورہ روایت پر حاشیہ۔ تو ہماری تمام باتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ یہ روایت معتبر نہیں، ضعیف ہے، ناقابل اعتماد ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کے خلاف چلایا جانے والا سبائیوں کا یہ تیر بھی بیکار نکلا۔